میرا سوال ہے کہ شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے؟ دیکھیے اس میں دو بنیادی اصول یاد رکھیں آپ، شرک اصغر اور اکبر میں۔ ویسے تو دونوں کے درمیان کئی سارے فروق ہیں، لیکن یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ شرک اصغر ہے یہ شرک اکبر ہے، دو بنیادی اصول یاد رکھیں۔ پہلا اصول یہ کہ کسی بھی عمل کو اس وقت تک شرک نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے شرک ہونے کی کوئی دلیل نہ آئی ہو۔ اسی وقت ہم اس کو شرک کہہ سکتے ہیں جب اس کے شرک ہونے کی دلیل آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ تمہارے بارے میں مجھے جس بات کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اپنی امت سے کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا، ریاکاری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک بتا دیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا جس عمل کو ہم شرک کہہ رہے ہیں اس کے شرک ہونے کی کوئی دلیل آئی ہے کہ نہیں۔ تو یہ پہلا اصول۔ اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اس کے شرک ہونے کی دلیل آ گئی ہے۔ اب یہ کیسے جانیں گے کہ یہ شرک اصغر ہے یا اکبر ہے؟ اس کے لیے دوسرا اصول ہے۔ اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے ہم شرک اکبر تک جا سکتے ہیں، یعنی وہ شرک اکبر تک لے جانے کا وسیلہ بن سکتا ہے، تو وہ شرک اصغر ہے۔ اگر وہ شرک اکبر تک لے جانے کا وسیلہ بن سکتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر اس شرک کے اندر ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہے، اس کے مساوی قرار دیا جا رہا ہے، اس کے مماثل قرار دیا جا رہا ہے، تو وہ شرک اکبر ہے۔ اس طرح سے ہم شرک اصغر اور اکبر کے درمیان تفریق کریں گے۔ ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ وہ شرک ہے کہ نہیں دلیل کے ذریعہ۔ جب پتہ چل جائے گا کہ اس کو شرک کہا گیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ صرف وسیلہ ہے، شرک اکبر تک لے جانے کا وسیلہ بن سکتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ڈائریکٹ شریک کیا گیا ہے، اس کے مماثل، اس کا ند، اس کا مساوی قرار دیا گیا ہے، تو وہ شرک اکبر ہے۔ اور دونوں کے حکم میں فرق یہ ہے، دونوں کے حکم میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک اصغر کرتا ہے تو جس عمل کے اندر شرک اصغر داخل ہوا وہ عمل ضائع ہو جائے گا مکمل طور سے، اس عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا، الٹا اسے گناہ ملے گا۔ دوسری بات کہ شرک اصغر کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور شرک اکبر اگر کوئی کرتا ہے تو اس شرک اکبر سے اس کا وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا، اور پچھلے جتنے اعمال ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے، جتنی نیکیاں زندگی میں کیا ہے سب ضائع، اور وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور سے اس کے دونوں کے حکم کے درمیان فرق ہے۔ جی شیخ، جیسے جس طرح سے کہ تعویذ پہنے، جس طرح حدیث میں ہے کہ شرک ہے، تو شیخ اگر کوئی تعویذ نیت سے پہنے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا یا بیماری سے بچائے گا، یا کوئی بھی جڑی بوٹی یا کچھ بھی ہو اس نیت سے پہنے، تو کیا یہ شرک اکبر میں آئے گا؟ اور اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو کیا ہمیشہ جہنم میں جائے گا سے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، وہ اسی اصول کو یہاں پر فٹ کرتے ہیں ہم۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ عمل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کیا اس کو شرک کہا گیا ہے کسی دلیل میں کہ نہیں۔ اب تمیمہ، آپ تعویذ کی بات کر رہے ہیں جس کو کہ تمیمہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرکا، جس نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا یہ شرک اصغر ہے کہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر جاننے کا کی علامت ہم نے یہ بتایا کہ جو عمل آپ کو آگے شرک اکبر تک لے جا سکتا ہے، وہ ڈائریکٹ شرک اکبر نہیں لیکن شرک اکبر تک لے جا سکتا ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ تمیمہ اگر کوئی آدمی لٹکا رہا ہے تو وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تعویذ میں نے لٹکایا ہے یہ تعویذ سبب بنے گا مجھے شفا دینے کا، اور اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے شرعی سبب نہیں بنایا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو سبب بناتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ یہ بھی اصول ہے عقیدہ کے باب میں کہ وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ رب العالمین نے شرعی سبب نہیں بنایا ہے، اگر کوئی اسے سبب مانتا ہے، سبب بناتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ تمیمہ کے بارے میں لوگ عقیدہ اگر یہ رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں شفا ملے گی، گویا کہ شفا کا سبب بنا رہے ہیں اس کو،
جبکہ اللہ نے اس کو شفا کا سبب نہیں بنایا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز جو سبب نہیں مانا ہے جس کو شریعت نے، وہ آدمی سبب بنا رہا ہے اس کو، تو یہ شرک اصغر ہوا. اور یہ آگے چل کر کے شرک اکبر میں آپ کو لے جا سکتا ہے. کیسے لے جا سکتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی یہ اگر عقیدہ رکھتا ہے تعویذ کے بارے میں، یہ جو تعویذ ہے بذات خود یہ تعویذ مجھے شفا دے گی، یعنی اس تعویذ کے اندر اتنی تاثیر بذات خود ہے کہ یہ مجھے شفا دے دے گی. ایسا نہیں کیتا اللہ تعالیٰ اس تعویذ کے ذریعہ مجھے شفا دے گا، یہ تعویذ مجھے شفا دے گی، یہ شرک اکبر ہو گیا.